کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے۔ ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار کارروائیوں اور بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن مہمات چلا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز اور جارحانہ زبان دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مارکہ حق میں ہونے والی سبکی اور خفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، بین الاقوامی سطح پر اہم ملک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ و جغرافیے کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرپا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کو چین کے امور کا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے علی لاریجانی اور عبدالرضا رحمانی فضلے اس عہدے پر تھے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال ابو الحسن اصفہانی روڈ کا پتہ درج ہے۔ ملزمہ کا پاسپورٹ اپریل 2023 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔ پنکی کا معاملہ ARY نیوز پر اٹھائے جانے کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ نواز کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مطابق انمول اور پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں، لیکن ابھی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ناسور کا خاتمہ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ جلد پورا نیٹ ورک نیست و نابود کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ اقتصادی، سفارتی، دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کا سہ فریقی فریم ورک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ آج چاند نظر آنے کی صورت میں پاکستان میں عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی۔
کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع فیکٹری میں آگ لگ گئی. لوگوں کو عمارت سے نکال لیا گیا. 4 فائر ٹینڈرز اور 1 سناکل آگ پر قابو پانے میں مصروف. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. صدر ٹرمپ نے پیغام کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ جنگی جہازوں کے درمیان نظر آ رہے ہیں. بعض جہازوں پر ایرانی پرچم بھی موجود ہیں. فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے. تنازع کے خاتمے کے لیے تہران کو فوری اور سنجیدہ مذاکرات کرنا ہوں گے. امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا گندم اور CNG کی بندش سے غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے. راہداری نہ ہونے کے باعث گندم مہنگے داموں مل رہی ہے. سندھ حکومت خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے پر آمادہ ہے. پنجاب راہداری فراہم کرے تو ہم سندھ سے گندم حاصل کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع. نئے وزراء اور مشیران نے حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد زئی شامل ہیں. ملک بھر میں عید قرباں کی تیاری. مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری. کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئیں. بھاؤ تاؤ جاری. پشاور کے رنگ روڈ مویشی منڈی میں فقیر نامی بیل کے چرچے. مالک نے بیل کے 35 لاکھ روپے مانگ لیے. فیصل آباد کی معاملہ مویشی منڈی میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز. شہری دور دور سے لال بادشاہ اور نواب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے گاؤں محمد صدیق آرائی نے پسند کی شادی کی تنازع پر گھروں کو جلانے کی ویڈیوز ARY نیوز نے حاصل کر لی. پولیس نے 12 نامزد اور 20 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 کو گرفتار کر لیا. 2 سرداروں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ویڈیو وائرل. ویڈیو میں سردار صدام حسین نے اعتراف کیا سردار احمد علی چنہ کے سرعام گھر جلائے ہیں. سردار احمد علی چنہ نے کہا سردار صدام حسین بروڑوں نے 500 افراد کے ساتھ حملہ کرایا ہے. کراچی ابراہیم حیدری ریڈی روڈ چائنا کٹ پر پولیس اور مسلح افراد میں جھگڑا. خفیہ اطلاع پر چھالیا کی پکڑی گئی گاڑی چھین کر فرار. اعلیٰ پولیس حکام کے احکامات پر ابراہیم حیدری تھانے میں 2 مقدمات درج. FIR کے مطابق گاڑی تلاشی کے دوران اچانک 14 سے 15 نامعلوم افراد ڈبل کیبن گاڑی پر آئے. کچھ کوسٹ گارڈ کی وردی میں ملبوس تھے. ہاتھا پائی کی اور پولیس پارٹی سے زبردستی گاڑی چھینی. کار ڈرائیور اسماعیل کو بھی ہمراہ لے گئے. پولیس نے ساتھی عرفان کو گرفتار کر لیا. ملزم کی نشاندہی پر اندرون گلی واٹر پمپ نئی آبادی میں گھر سے تیار اور غیر تیار شدہ گٹکے کا مواد برآمد ہوا. IMF اہداف کے مطابق ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس کی آمدنی بڑھانے کا مشن. حکومت کا آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ. FBR ذرائع کا کہنا ہے آئندہ ہفتے IMF سے ریٹیلر اسکیم پر مذاکرات کے دوران حتمی منظوری لی جائے گی. سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کرانا ہوگی. فکس ٹیکس اسکیم کے تحت 20 کروڑ روپے تک کے ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. FPCCI کا تنخواہ طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ. آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے وزارت خزانہ کو تجاویز ارسال کرتی. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز. 9% سرچارج ختم کرنے. نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز بھی دی گئی. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے. مارکہ حق نے ثابت کر دیا پاکستانی قوم کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے.
की बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह गए। 9 शहरों फैरोज की यूसी शहमी डेरो और यूसी मोलहन सक्खर की 3 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग। जेकबाबाद जिला काउंसिल की 1 नशिस्त पर भी ज़िमनी इलेक्शन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जामियात अब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपने अलग एंट्री टेस्ट नहीं ले सकेंगे। तमाम दाखिले HEC की तालीमी टेस्टिंग काउंसिल के तहत हेट या GRE टेस्ट से मशरू। हायर एजुकेशन कमीशन ने MPhil और PhD दाखिलों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। HEC ने मेरिट के फरोग के लिए ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बात शिकें वापस ले ली। मुमताज सहाफी, दानिश्वर और उर्दू डाइजेस्ट के बानी अल्ताफ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। सहाफियों, अदीबों, सियासियों, मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्ताफ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। स्वीडन में खालिस्तान रेफरेंडम के कारकुनान ने होटल में मुकीम भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ होटल के बाहर एहतजाज किया। सिख मुजाहिरीन ने रात गए गोटिया टावर्स का घेराव किया। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद करते हुए कहा, मोदी को सिखों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए आवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। नक्बा डे के हवाले से फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कार्रवाई। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बिन भी मुजाहरे में शरीक थे। कराची के नौजवानों का रात में गाड़ियां दौड़ाने का ख्वाब पूरा। पाकिस्तान में पहली बार फ्लड लाइट्स ड्रैग रेस। पाकिस्तान भर से 60 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। लेजेंडरी ड्राइवर्स नादिर मक्सी, रोनी पटेल और शुजात शेरवानी भी एक्शन में नजर आए। तारिक खान फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज जीत कर पाते करार पाए। तारिक ने फासला 7.60 सेकंड्स में तय किया। नादिर मक्सी ने कहा, फ्लड लाइट्स में ड्रैग रेस का इनेकाद ख्वाब लग रहा है। ये मोटर स्पोर्ट्स में नए दौर का आगाज है। और फिल्मी दुनिया के मारूफ कैन फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद की शानदार एंट्री। सनम सईद रेड कार्पेट पर आई तो लोगों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया और उनके अंदाज को खूब सराहा। फ्रांस में जारी कैन फिल्म फेस्टिवल के साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस सिनेमा एंड आर्ट्स के एजाजी ग्रुप में शामिल सनम सईद ने डेब्यू किया है।